وقال الله تبارك وتعالى أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت اور بعض کوتاہیاں، اس عنوان پر کچھ باتیں بطور تذکیر نصیحت کے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، میری اور آپ کی۔ گزشتہ جمعہ کچھ باتیں نماز کے سلسلے میں ہم سماعت فرما چکے، بعض لغزشیں، کوتاہیاں جس پر عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ وعدہ کیے ہیں سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس وقت زندگی میں اثرات مرتب ہوں گے جب ہماری نماز خشوع و خضوع سے بھری ہوئی ہو۔ نماز بے حیائی سے اس وقت روکے گی، منکرات سے، گناہوں سے اس وقت روکے گی جب ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ ہم ایسی نماز پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی ترغیب دیے ہیں۔ نماز بے حیائی اور منکرات سے اس وقت روکے گی جب ہماری نماز خشوع و خضوع ظاہری اور باطنی اعمال سے معمور ہو، یعنی دل بالکل صاف و شفاف ہو، اخلاص کی بنیاد پر نماز ادا کی جا رہی ہو۔ ایسی نماز ہو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کم سے کم یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ صرف فرض نمازوں کا تعلق نہیں، ہر سنت اور ہر نفل کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اور نماز میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے خشوع و خضوع۔ گویا کہ خشوع و خضوع یہ نماز کی روح ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کی روح ہوتی ہے جس سے انسان زندگی گزارتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت نماز کے ساتھ ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا معنی ہے یکسوئی، دلی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنا، ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا، باطنی آداب کا لحاظ رکھنا، پورے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ جیسے ایک بڑی شخصیت کے سامنے ہم جس طریقے سے ادب سے کھڑے رہتے ہیں،
جو رعب دل کے اندر ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ رعب، جلال، خوف، خشیت، یکسوئی، دل کی حاضری بے حد ضروری ہے۔ یہ ہے خشوع اور خضوع۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری دی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومن کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی یکسوئی کے ساتھ، دلی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں جاتی، نماز میں وسوسوں سے بچتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر کی چیزیں یاد نہیں کرتے، نماز پوری یکسوئی کے ساتھ، یہ یقین کے ساتھ ادا کرتے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز ادا کرنا ہو تو ایسی نماز ادا کرو گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ فصلی صلاۃ مودع کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، کہ ایسی نماز ادا کرو گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے زندگی کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے، جامع نصیحت ہو، کوئی لمبی چوڑی نہیں، مختصر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، جب نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ الوداعی نماز ہے، آخری نماز ہے۔ تو یہ احساس ہمارے دل و دماغ کے اندر آنا چاہیے۔ اور یہ خشوع خضوع باطنی کیفیت کا نام بھی ہے، ظاہری کیفیت کا نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، یعنی داڑھی کے بالوں کو پھرا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ادھر کھجارے ادھر کھجارے، ادھر ہاتھ لے کے جا رہے ادھر ہاتھ لے کے جا رہے، یہ سوچ رہے وہ سوچ رہے، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر جسم یہاں پر ہے، دل و دماغ کہیں اور ہے، دکان کے حساب و کتاب میں، گھریلو مسائل میں، فلاں سے ملنا ہے وہ سلسلے میں، یعنی جس فیلڈ کا انسان، جس لائن کا انسان ہوتا، اس کی توجہ ان چیزوں میں ایسی منہمک ہو جاتی کبھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا، معلوم نہیں ہوتا کتنے رکعت نماز ہوئی۔ اگر امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، امام جیسا کر رہے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی کی 2 رکعت بھی اگر نماز پڑھے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یکسوئی نہیں رہنے کی وجہ سے، خشوع خضوع کی کمی کی وجہ سے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو نماز ظاہری اور باطنی پورے آداب کا لحاظ رکھ کے ادا کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں کھیل رہا ہے داڑھی سے، بال سے، کہنے لگے اگر نماز میں خشوع خضوع ہوتا تو یہ حرکت نہیں کرتا یہ شخص۔ تو گویا کہ توجہ ادھر ادھر جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دل سے نماز نہیں پڑھ لیں، رسمی نماز پڑھ لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہی بات پتہ چلتی ہے، اور ہم تمام کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرے تو توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، وسوسے نہیں آتے، اگر آ بھی گئے کثرت سے تو حدیث میں ایک نسخہ بتلایا گیا کہ بائیں جانب تھوک تھوکا لو، تھوکنا نہیں ہے، تھو تھو کرنا ہے صرف بائیں جانب اپنے، تاکہ وسوسوں سے بچا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ ہر نماز میں یہ حرکت شروع کر دے، نہیں، کبھی کبھی جب زیادہ وسوسے آئیں اور
یکسوئی رہیں گی تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. معنی مطلب پر غور کریں گے، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، قرات میں غور کریں گے تو وسوسے نہیں آتے انشاءاللہ. یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن دل تو بالکل خالی ہے، لیکن ظاہر خشوع خضوع کا مطلب یہ سمجھ گئے کہ ظاہر میں پورے اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لینا. بعض لوگوں کا رویہ رہتا، عادت رہتی کہ بالکل عجیب طریقے سے نماز پڑھتے، یعنی ایک دم جھک جاتے پورے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو، جو خشوع و خضوع کا مطلب یہ سمجھا کہ بالکل پورے ادب کے ساتھ جھک کر ایک عجیب کیفیت طاری کر کے نماز ادا کر رہا تھا، اور یہ سمجھا کہ یہ خشوع ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے نوجوان، اپنے سر کو تھوڑا بلند کرو، اپنی کمر کو تھوڑا سیدھی کرو. ظاہری کیفیت کا نام خشوع و خضوع نہیں ہے. دل کے حاضری، یکسوئی، دل جمعی، توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نام یکسوئی ہے، خشوع و خضوع ہے. ظاہری کیفیت طاری کر لے کے عجیب و غریب کیفیت کرنا یہ خشوع نہیں. البتہ ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. اور جو لوگ نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین چور وہ ہے نماز کا چور ہے. صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چور یہ ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے نہ کرے، جلدی جلدی ادا کرے، عجیب و غریب طریقے سے ادا کرے. ایسے لوگوں کو نماز کا چور قرار دیا گیا. اور انسان اپنے اخلاص، اپنی دل جمعی، اپنی یکسوئی کے حساب سے نماز کا اجر پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پورے آداب کے ساتھ قیام صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، تو اس کی نماز اس کے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی. چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہونے کے بعد اخلاص کی بنیاد پر اپنی نماز کا کبھی 10واں اجر پاتا ہے، کبھی 9واں اجر پاتا ہے، کبھی 8واں اجر پاتا ہے، کبھی 7واں، کبھی 6واں، کبھی 5واں، کبھی آدھی نماز کا اجر ملتا ہے اس کو اخلاص کی بنیاد پر. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز کا کوئی اجر نہیں ملتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی 60-70 سال کا ہو جاتا ہے، نمازیں ادا کرتے رہتا ہے، لیکن اس کی نماز کا اسے کوئی اجر نہیں ملتا. اس کی وجہ پوچھی گئی، وجہ بتلائی گئی کہ نہ اس کا قیام صحیح رہتا، نہ اس کا رکوع صحیح رہتا، نہ اس کا سجدہ صحیح رہتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ کتابوں کے اندر اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، صلاۃ النبی کے نام سے کتابیں خریدیے، تفصیل سے پڑھیے نماز کے مسائل. جو نماز ہم دن میں 5 وقت ادا کرتے ہیں اس کے مسائل ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اسی لیے پہلے معلومات اچھی طرح حاصل کرے، جانے کہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، کس طریقے سے ادا کرنا، کیا آداب ہیں، کیوں 100-200 صفحوں کی کتابیں لکھی گئی، اس بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. اسی لیے اب مختصراً کیفیت بھی ہم سنتے چلیں کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے رہیں تو اپنی ہائٹ، اپنا جو مونڈھا ہے کندھا، اس کے برابر ہم کھڑے رہیں. اور نماز سے پہلے کوئی نیت نہیں ہے حدیث میں،
جو زبان سے ادا کیا جاتا وہ سنت سے ثابت نہیں کہ میں فلاں امام کے پیچھے اتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، منہ میرا فلاں کعبے کی طرف، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کوئی جانماز کی دعا ہے، نہ نماز سے پہلے کی دعا۔ نیت، نماز کا کھڑا ہونا یہی نیت ہے، پھر الگ سے نیت کی کیا ضرورت؟ فرض کے لیے کھڑے ہیں، یہ تو فرض کی نیت، سنت کے لیے کھڑے ہیں تو سنت کی نیت، زبان سے ادا کرنا نہیں۔ پھر جب ہم کھڑے رہے تو ہاتھ اس طریقے سے اٹھائے، سیدھے ہوں، اس طریقے سے کندھوں کے برابر۔ 2-3 طریقے حدیث میں بتلائے گئے۔ قیام، ہاتھ باندھے اس طریقے سے، سینے کے اوپر، بالکل اوپر بھی نہیں گردن کے نیچے، نہ بالکل ناف کے اوپر بھی نہیں۔ ضعیف حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، جو نیچے ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے جو باندھتے ہیں وہ سندن ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ابن خدیمہ کی سینے پر باندھنے کی ہے، سینے پر باندھے اور اس طریقے سے باندھے، ایسا نہیں بلکہ اس طریقے سے باندھے، اور پوری نماز میں توجہ اپنی سجدے کی جگہ ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز میں ایک توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ایک طرف رخ کر کے، جیسے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے نماز میں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اپنا چہرہ، اپنا رخ اس کی طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اپنی نماز میں چہرہ ادھر ادھر پھیرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اللہ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نگاہیں اچک لے، اندھا بنا دے، وعید آئی۔ جب قیام ہو جائے اچھی طرح، اس کے بعد رکوع کے لیے جب جھکے تو پیٹھ بالکل سیدھی ہو، انگلیاں ایسے کھلے ہوئے ہوں گھٹنوں کے اوپر، پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ جب سبحان ربی العظیم یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم، یہ جو دعائیں بتلائی گئی، جتنا موقع ہے پڑھ لے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے میرے کو 7 بار 8 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اب 7 بار 8 بار 10 بار پڑھتے رہتے ہیں، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے، پھر بھی وہ اپنی گنتی پوری کرنے میں لگے رہتے۔ نہیں، امام سے نہ پہلے کرنا ہے کچھ عمل، نہ بالکل تاخیر سے کرنا ہے۔ رکوع میں سے امام صاحب اٹھ گئے، اب سجدے میں جانے والے ہیں، انہوں اپنی گنتی کر کے پھر رکوع سے اٹھ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ متابعت کرنا ہے امام کی۔ انما جعل الامام لیتم بہ، امام مقرر کیا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ سجدہ کے لیے جب جائیں تو اپنی انگلیاں بالکل سیدھے ہو، اپنے پیر بالکل سیدھے ہو، قیام میں بھی اپنے پیر قبلے کی جانب ہو، پوری نماز میں اس طریقے سے۔ انگلیاں دبی ہوئی سجدے میں جب جائیں تو اپنے جو مونڈے ہیں تھوڑے ہٹے ہوئے، ایسا نہیں کہ بالکل بازو والے کو سجدہ کرنے نہیں آ رہا، نہیں، بالکل تھوڑے، بازو والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور انگلیاں بالکل ایسی ہو، اچھی طریقے سے سجدہ کرے۔ پھر سجدے کے بعد اٹھے تو دعا بتلائی گئی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ دعا ہے۔ پھر اور ایک دعا بتلائی گئی، وہ اطمینان سے پڑھے، یہ نہیں کہ ایک سجدہ ہوتے ہی دوسرے سجدے میں چلے جائے۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کوئی دعا ہے۔ تو بہرحال یہ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو کچھ دیر بیٹھ کر اٹھنا، یہ نہیں کہ دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ دوسری رکعت میں چلے جائے، یہ بھی نہیں۔ اس طریقے سے 4 رکعت ادا کرے، اور آخری رکعت میں اپنا جو پیر ہوتا، آخری جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا پیر کچھ ہٹا کر بیٹھے، ایک پیر کھڑا کرے اور ایک پیر تھوڑا اندر کی جانب کرے۔ بہرحال یہ نماز مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی اسی طریقے کی ہے، کوئی الگ نماز نہیں بتلائی گئی خواتین کی۔ تو نماز کا اجر پورا اگر ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہم اخلاص کی بنیاد پر نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین